بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ایک بڑے کمال کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ اس حدیث کو توجہ کے ساتھ سنیں بھی، دوسروں تک شیئر بھی کریں، اس کی برکتوں سے اللہ میں مالا مال فرمائے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری حدیث کو سنا، اس کو یاد رکھنے کی کوشش کی، اس کو آگے تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے۔ آج میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ ہم تر و تازہ رہیں، ہماری زندگی صحت مند رہے، خوشحال رہیں، تو یہ میرے مصطفیٰ نے دعا دی اس شخص کو کہ جو حضور علیہ السلام کے فرمان کو سنتا ہے اور آگے تک پہنچاتا ہے اس کو۔ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس کو بخاری نے بھی ذکر کیا ہے، امام بخاری صحیح بخاری میں اس حدیث کو لے کر آئے، امام مسلم صحیح مسلم میں لے کر آئے، صحیح ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا 7 آدمیوں پر اللہ اس دن اپنا سایہ کرے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر بندے پریشان ہوں گے، بندے اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ وہ 7 آدمی پر اللہ اپنا سایہ فرمائے گا اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ 7 آدمی کون ہیں؟ وہ 7 خوش نصیب افراد کون سے ہیں جس کو میرے مصطفیٰ نے بیان فرمایا؟ آقا علیہ السلام فرماتے سب سے پہلے امام عادل، ایک نیک حکمران، نیک حاکم، جو لوگوں کے فیصلے انصاف کے ساتھ کرے، ظلم نہ کرے اپنے رعایا کے ساتھ، جو نا انصافی نہ کرے، جو لوگوں کے حقوق کو نہ کھائے، لوگوں کے مالوں پر قبضہ نہ کرے، نیک حاکم، نیک امام عادل۔ یہ وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے، یہ ہر وہ شخص جس کو جس سیٹ پر بٹھایا گیا اور اس کے انڈر رعایا آتی ہے، قوم آتی ہے، وہ اس کے ساتھ عدل سے کام لے، ظلم سے کام نہ لے، ظلم سے کام نہ لے۔ فرمایا ایک وہ شخص نیک عادل امام، نیک حاکم، عادل حاکم۔ دوسرا وہ شخص جو اپنے رب کی عبادت کرتے ہوئے جوانی کو پہنچے، بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا، جوانی بھی اللہ کی عبادت میں گزارا ہے۔ ایسے نہیں کہ بڑھاپے میں آ کے رب کی عبادت کر رہا ہے، نہیں، بلکہ جوانی بھی اپنے رب کو دیا۔ آج ہمارے یہاں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو بڑھاپے میں جب نہ بیوی قبول کرنے کو تیار، نہ بچے قبول کرنے کو تیار، اب بندہ کہتا ہے کہ چلے بھائی مسجد کا راستہ دیکھ لیتا ہوں۔ خیر، اللہ سب کی نمازوں کو قبول کرنے والا ہے، اللہ سب کی عبادتوں کو قبول کرنے والا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کو کسی بڑے شخص کی ایسی عبادت قبول ہو جائے کہ جوان کی نہ ہو، لیکن کیا ہی اچھا ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ یار ہم اپنا اچھا ٹائم جو ہم اسپینڈ کریں اپنے لوگوں کے ساتھ، تو یار جو ہمارے ایک اچھا ٹائم ہے، جو صحت و عافیت والا ٹائم ہے، وہ ہم اپنے رب کو دیں، کیا کمال کی بات ہے۔ پھر دوسرا وہ شخص جس کا دل مساجد سے تعلق رہتا ہے، جس کا دل دھڑکتا ہے مسجد کے ساتھ، وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، کہ جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے، مسجد سے لگا رہتا ہے، فجر پڑھ کے گیا زور کی طرف، زور پڑھ کے گیا عصر، مسجد سے اس کا دل لگا ہوا ہے۔ چوتھا وہ 2 آدمی جو اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، آپس میں ان کی جو محبت ہے وہ اللہ کے لیے، اور اللہ کی محبت میں ملتے ہیں اور اللہ کی محبت میں جدا ہوتے ہیں، کسی اور مقصد سے نہیں ملتے ہیں۔ ان کی دوستی کا معیار کوئی دنیاوی غرض، کوئی دنیا کا حصول، یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیں نا، میں قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ آج ہمارے یہاں دوستی یاری کا ایک ماحول ہوتا ہے، دوست یار ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن دوست دوست کے دشمن ہوں گے۔ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ایک دوست دوسرے دوست کا دشمن ہوگا، إِلَّا الْمُتَّقِينَ، مگر اگر یہ دوستی تقوی کی بنیاد پر ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بنیاد پر ہو، تو پھر یہ دوست قیامت کے بھی دن دوست ہوں گے۔ یار کیا ہی اچھا ہے کہ ہماری دوستی اللہ اور اس کے رسول کی بنیاد پہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے دوستی رکھیں، ایک دوسرے سے محبت دین کی وجہ سے رکھیں،
اللہ اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے رکھے. کھانا پینا اڑنا بیٹھنا یہ تو ساری چیزیں ہوتی ہیں, یہ اللہ کی نعمتیں, اس کو اگر ہم استعمال کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے ثواب ہے. یہ تو ساری چیزیں ہوتی ہیں, یہی کھانا پینا, یہ ساری دوستی اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے ہو جائے, اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہو. جب بیٹھیں جس مجلس میں بیٹھیں اچھی بات کریں, اللہ اور اس کے رسول کی بات کریں, تو وہ مجلس بھی ذکر خیر میں تبدیل ہو جائے, وہ مجلس بھی ہمارے لیے بابرکت بن جائے. کیا کمال کی بات ہے. اور پھر فرمایا پانچواں وہ شخص جس کو ایک صاحب اقتدار اور خوبصورت عورت, اس عورت کے پاس مال بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, وہ گناہ کی طرف بلائے, زنا کی طرف اس کو بلائے, اور وہ جواب میں کہے کہ نہیں میں تیری طرف نہیں آؤں گا, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں, اللہ کا خوف ہے, میں اس وجہ سے تیری طرف نہیں آنا چاہتا ہوں. تو فرمایا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا نا, بندے پریشان حال ہوں گے, اس دن یہ نوجوان اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا, اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اس دن وہ امام عادل, اس دن وہ شخص جو اپنے رب کی عبادت کرتے کرتے جوانی بھی اس نے اپنے رب کی عبادت میں گزاری, جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا وہ رب کی رحمت کے سائے میں ہوگا. وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہا ہے, مسجد کے لیے اس کا دل تڑپتا رہا ہے, وہ شخص اس دن اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا. وہ دو آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے. اور فرمایا وہ آدمی جس نے چھپا کر صدقہ کیا, چھپا کر صدقہ کیا, یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی محسوس نہ ہو پائے کہ اس نے دائیں ہاتھ سے کیا صدقہ کیا, کیا اللہ کی راہ میں خرچ کیا. آج تو ہمارے پہلے ہوتا تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال, نیکی کر دریا میں ڈال. آج ہمارے یہاں کہ نیکی کر اخبار میں ڈال, نیکی کر فیس بک میں ڈال, نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال, نیکی کر یوٹیوب پہ ڈال, نیکی کر انسٹاگرام پہ ڈال, نیکی کر ٹی وی پہ ڈال, نیکی کر اشتہار کاری پہ ڈال, نیکی کر جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ڈال. آج تو ہمیں صدقہ و خیرات بھی وہی اچھا لگتا ہے جس میں ہماری واہ واہ. حضور فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو اللہ کی راہ میں ایسا صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے دے بائیں ہاتھ کو نہ پتہ چلے, اس دن جب کسی کا کوئی سایہ نہیں ہوگا وہ اللہ کی رحمت کے خاص سائے میں ہوگا. اور ساتواں وہ شخص جس نے خلوت اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا, تنہائی میں اللہ کو یاد کیا, اور اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. اے بڑے کمال کی بات ہے, تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرے اور رب کی محبت میں اس کے ایک دو قطرے آنسو کے نکل جائے, ایک دو قطرے. آپ اور مجھے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ ہم اللہ کی محبت میں, اللہ کی معرفت میں ہمارا دل اتنا تڑپا ہو, اللہ کی محبت میں ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلے, یا اللہ تو کتنا ہم سے پیار کرتا ہے یار, وہ کتنا کمال کا پیار کرتا ہے وہ. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. میں اگر اپنے کسی امپلائی کو, اپنے کسی ورکر کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھوں, غلطی کرتے ہوئے دیکھوں, تو میں اس کو یہ نہیں کہوں گا ابے میرے بھائی, او میرے بچے کیوں غلطی کر رہا ہے. نہیں, ہم جھڑکتے, وہ بھائی تیرا عقل کام کر رہا ہے, تو کس بات کی تنخواہ لے رہا ہے, کس بات کے پیسے لے رہا ہے, تو یہ اتنی بڑی غلطی. یہ رب کا بندہ غلطی کر رہا ہے, گناہ کر رہا ہے, اس کے خلاف جا رہا ہے, پھر بھی وہ دیکھو کتنے پیار سے, کتنے میٹھے انداز میں, کتنے کرم والے الفاظ میں ارشاد فرما رہا ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان, تجھے اپنے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈالا, کس نے دھوکے میں ڈالا. اپنے رب کی طرف پلٹا. یار تو ایک قدم چل کر آئے گا, رب کی رحمت 10 قدم تیرے آگے. تو چلتے ہوئے آئے گا, رب کی رحمت دوڑتے ہوئے آئے گی. کتنا پیار کرتا ہے وہ رب ہم سے. تو حضور نے فرمایا کہ یہ 7 اشخاص جو بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے, جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے, لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے, لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے, اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 7 قسم کے لوگ اللہ کی خصوصی رحمت کے سائے میں ہوں گے, عرش کے سائے میں ہوں گے. یہ 7 قسم کے افراد. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے خاص رحمت اور برکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں خاص حصہ عطا فرمائے۔